چلے تو کہاں پہ ہیں ہم لوگ؟ چلے تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں بنایا ہے سب کچھ حسین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احسن کل شیء خلقہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے خوبصورتی کے ساتھ. تو انسان جو ہے وہ خوبصورت ہے، کیونکہ مطلب اگر انسان کا مقابلہ کیا جائے کسی اور مخلوق سے تو انسان خوبصورت ہے. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بہت ہی مکمل ہے، ہر چیز میں اتقن ہے. اتقن مطلب ہر چیز میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا وما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ جو اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے اس میں کہیں کوئی تم کو نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی لوپ ہول یا کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی. ہر چیز جو ہے تو اس لیے ایک فریق کہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں قباحت ہے ہی نہیں، کہیں بدصورتی ہے ہی نہیں. آپ سمجھیں؟ ہاں یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں کا پیدا کیا ہے، لیکن ہر انسان حسین ہے، ہر انسان حسین ہے. کیونکہ اگر آپ مقابلہ کریں اس کو کسی جانور سے تو آپ کو لگے گا انسان تو بھائی بہت حسین ہے. تو اچھا، اب اس میں صاحب دو تین باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. پہلی بات تو صاحب یہ ہے کہ جتنی احادیث آئی ہیں اس موضوع پر کہ جمال اختیار کریے، جمال اختیار کریے، جمال اختیار کریے، تو اس میں جو لباس کا جہاں تک تعلق ہے یا آپ کے رہنے کا تعلق ہے، گھر کا، گاڑی کا تعلق ہے، تو ان سب کا تعلق جو ہے صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، شو آف نہ ہو، بلکہ نعمت کا اظہار ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے پانچویں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہیں تو بھائی اس کے متعلق خوب باتیں کیا کرو. مطلب جو نعمتیں ہیں اس کو چھپاؤ نہیں، بلکہ اس کے متعلق خوب باتیں کرو. آپ سے تو اب تحدث بالنعمہ میں یہ بھی ہے کہ بھائی اس کا اظہار بھی ہو. ایک تو چیز تو یہ ہے کہ صاحب وہ نہ ہو، کیا نام ہے اس میں، شو آف نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اسراف بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو. تو یہ جو اگر اسراف ہوا تو پھر صاحب وہ حرام ہو گیا. اور اگر آپ گویا شو آف کی نیت سے آپ کر رہے ہیں تو بھی بیکار ہو گیا. تو اس لیے یہ ہے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا خیال رکھیے گا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے تو اس لیے بھئی پہلے تو دل میں جمال ہونا چاہیے، دل میں جمال ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے صاحب آپ کے لباس سے. اسی لیے صاحب ہمیں فقہ میں ایک لوز ہے کتاب الامامت میں، اگر آپ پڑھیے تو اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ تمام مقتدیوں سے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوں، کہ بھئی وہ امام ہے نا. تو اب وہ ان کے لباس جو ہے مقتدیوں سے اچھا ہو. اس میں ایک وجاہت ہوتی ہے آپ کے بھئی یہ امام صاحب ہیں، ہم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو جو آدمی آپ کی نماز کو لنک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کے ذریعے سے فرض نمازیں جا رہی ہیں آپ کے اللہ کے پاس، تو اس میں یہ ہے کہ باطنی طور پہ تو اچھا ہو ہی، لیکن ظاہری طور پہ بھی اچھا ہو. اسی لیے مطلب جو ہے اچھا لباس پہننا خاص کر اماموں کو امامت کے وقت یہ بہت ضروری ہے.
تو اب دیکھیے اسلام میں ان سب چیزوں کی رعایت رکھی گئی تھا. انفارچونیٹلی جب زوال آیا امت میں تو امامت کے منصب کی تحقیر کی گئی کہ یہ گویا بہت حقیر آمیز چیز ہے. اگر آپ امام ہیں تو یہ بہت حقارت کی بات ہے, یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. اچھا سوسائٹی میں کیونکہ دین کی وقت چلے گی تو دین والوں کی بھی وقت چلے گی. اب آپ کو فلموں کے اور ناچنے گانوں کو اور عیاشوں کی وقت آ گئی, تو اب عیاشی کرنے والوں کی وقت آ گئی. اب آپ کے دماغ میں فلم ایکٹرز کی اور ایکٹریسز کی وقت آ گئی. تو ہاں اس کے بعد جو ہے جو اہل اللہ ہے اس کی چلے گی. بھانڈ دلی کا ہے سر. اچھا اس میں صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جب دین کی وقت تھی صاحب تو علماء کی وقت تھی, اماموں کی وقت تھی آپ ہے تو, لیکن پھر جو امام تھے وہ سمجھتے تھے دین کو, تو وہ پھر کپڑے بھی ویسی پہنتے تھے جس میں زینت ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عبا پہننا, یہ جمعے کے دن خاص کر عیدین کے دن, یہ اسی کا حصہ ہے کہ بھئی آج تو بہت ہی متبرک دن ہے, عام دنوں سے بڑھا ہوا دن ہے, تو آج لباس میں بھی کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ سب دیکھیں, بہرحال یہ ہے کہ اچھا لباس میں ایک بات بتائیں آپ کو, اسلام چونکہ آفاقی مذہب ہے, کسی خاص جگہ کا نہیں ہے, اسی لیے کہیں قرآن حدیث میں لباس کیسا پہنے اس کا تعین ہی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کرتا پاجامہ پہنیے تو بس اسی میں تقویٰ ہے, یا آپ توپ پہنیے اس میں طبقہ, یا شیروانی پہنیے اس میں, کہیں نہیں ہے. جو آدمی جس کلچر میں رہ رہا ہے نا وہ اسی کلچر کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اب آپ جس کلچر میں ہیں اس کا جو بہترین لباس ہے وہ آپ پہنیے. اب عربوں میں کلچر توپ کا تھا تو ابو بکر بھی وہی پہنیں گے اور ابو جہل بھی وہی پہنے گا, کیونکہ وہ کلچرل بات ہے نا, لباس کلچرل بات ہے. اب امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ یہاں کیا لباس پہنتے ہیں, اب ہم اس پہ زبردستی ان پر تھوپیں کہ نہیں صاحب آپ یہ کرتا پاجامہ ہی پہنے, شیروانی ہی پہنے, توپ ہی پہنے, کیونکہ تقویٰ اسی میں ہے. اور یہ کرتا پاجامہ پہننا یہ فاسقوں کی علامت ہے, نعوذ باللہ. تو یہ حماقت ہے, یہ دین کی سے ناسمجھ ہے, یہ تشدد ہے, یہ شدت ہے. کہ بھئی ہر آدمی جب اپنے کلچر کا پروڈکٹ ہے تو لامحالہ وہی پہنے گا جو اس کلچر کا ہے. اب صاحب آپ تاشقند, بخارا, سمرقند آپ جائیں, اب وہاں کے لوگ چاہے علماء ہیں, محدث ہوں, فقیر, وہ پہنیں گے وہی کا لباس, وہ کوئی شیروانی اور توپ نہیں پہنیں گے. اب آپ یہاں جائیں, کیا نام ہے, اسلامی ملکوں میں یہاں پر اپنا یہ اپنا ٹرکی جائیے آپ, اب ٹرکی کے لوگوں کا جو لباس ہے ویسے وہاں علماء کا لباس. آپ وہاں جائیے اپنا انڈونیشیا وغیرہ, افریقہ جائیے آپ, وہاں کا لباس عجیب سا ہے لیکن وہ ان کا لباس ہے, وہ اسی میں زینت اختیار کرتے ہیں. تو امریکہ آنے کے بعد اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم صرف کرتا پاجامہ پہنیں گے اور توپ پہنیں گے اور سارا تقویٰ اسی میں ہے, تو اس پہ نظر ثانی کرنے دے ہوتے صاحب. کیونکہ یا آپ خود یا اپنے بچوں کو یا اپنے جنریشن کو کہنے نہیں بس توپ ہی پہنو, کرتا پاجامہ ہی پہنو, سارا تقویٰ اسی میں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فضول کی ایک وہ ہے, تھوپنا ہے کسی کے اوپر. ہاں جب مرضی آئے پہنیے, لیکن اس کو واجب قرار دینا کہ ہاں اب جبکہ اب بچے یہاں پیدا ہوئے, یہیں پرورش پڑھے, یہیں اسکول گئے,
رائٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بعض بچے اسکول جاتے ہیں تو پہن کے اس پہ فخر کرتے ہیں کہ صاحب میں نے تو اسلامی لباس پہنا. اب یہ نہ سمجھیے کہ جب دین نے کوئی لباس کا تعین ہی نہیں کیا، کہیں حدیث میں حضور یہ نہیں کہا کہ تو پہنو. تو جو اس میں یہ سب اب ڈھیلے پہنے، ایک اس میں جمال ہو، بس جمال ہو. جی جی. جب میں بالٹیمور میں آیا تھا تو ایک وہاں بھائی تھے، اللہ تعالیٰ وہ دین میں نئے نئے لگے تھے. ایک تو ان کی داڑھی ایسی تھی کہ دیکھ کے تنفر ہوتا رہا، کبھی شاید انہوں نے ٹریم کی. اور صاحب دوسرا یہ وہ کرتا، وہ شلوار کرتا، اس کے وہاں ٹھنڈک ہوتی تھی تو اس پر بڑا بے ڈھنگا تھا صاحب، ایک جیکٹ پہن کے جاتے تھے. تو میں نیا نیا آیا تھا 93 کی بات، تو آگے مجھ سے بڑے فرض سے کہتے تھے کہ دیکھیں طارق میاں میں اسی لباس میں جاتا ہوں راؤنڈ کرنے کے لیے وہاں پر. تو میں سوچتا تھا یار یہ کیا، آپ کو دیکھ کے اب وہ دین کی سے نافہمی آپ سمجھ. تو اسی لیے دین سمجھنے کے بعد دین میں تشدد مت اختیار کریے. اور ایسی چیز جو دین میں ہے ہی نہیں اس میں آپ خوش فہمی میں کہ صاحب ہم یہ لباس پہنیں گے تو اس سے تقویٰ ظاہر ہوگا، جو کہ دین میں نہیں ہے. آپ جو لباس پہنے سب کی گنجائش ہے، بس یہ ہے اس میں جو اسلامی آداب ہے اس کا جیسے ٹائٹ نہ ہو، آپ سمجھے، حیا والے ہوں، بس پہنیے، سب صحیح ہے. آپ سے اب اس لیے ایک بات تو یہ ہوئی کہ بھائی لباس، اسی لیے میں یہ آیت ہے نا یواری سواتکم وریشا کہا کہ بھائی کوئی بھی لباس. اچھا یہاں پہ دیکھیں لباس ہے، سب نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بس یہ لباس پہنو. قد انزلنا علیکم لباسا، ہر قسم کے لباس جو ہیں وہ اللہ ہی نے دیا. ہاں بس اس میں یہ رکھو حیا، شرم و حیا رہے، وہ تو ہے بات مجھے. ہاں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس میں اچھے دکھیں. تو کیا تھا وہ شعر اس کا، ہمیشہ سے پہلا مصرع بھول جاتے ہیں. اپنا پروفیسر آپ کے کراچی کے پیرزادہ قاسم کا کہ بڑا اچھا ہے، لباس کے بعد اس نے کہا تھا کہ مجھے لباس کوئی بولیے تھا، پہلا مصرع نہیں آ رہا ہے اس پہ. وہ بشیر بدر کا پرانا شعر پھر یاد کر لیجیے کہ یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑے دو، شراب کم کر دو. اس کا بھی ایک بات تو صاحب اس میں یہ ہوئی لباس. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ہمارے جو بزرگان تھے جن کو میں دیکھا ہے وہ لباس سادہ پہنتے تھے لیکن باوقار ہوتا تھا. ہمارے فرنگی محل میں جو بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے صاحب وہ اشکن پہنتے تھے باہر جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے صاحب اشکن کو انہوں نے ٹانگ دیا. اب جب دوبارہ گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑی تو اسی اشکن کو پہن لیتے تھے. ابھی آپ دوبلی ٹوپی پہنے ہوئے، ہمارے لکھنؤ میں جتنے بزرگ تھے ہم نے دیکھے دوبلی ٹوپی پر ہمیشہ کلف رہتا تھا، کڑک ہوتی تھی، کہیں سے صاحب اس میں شکن نہیں ہوتی تھی. اب آپ اچھی اشکن پہن کر ایک اچھی دوبلی ٹوپی جو لکھنؤ کی ہوتی ہے جس میں اچھا کام بنا ہوا ہے، اب آپ کسی سے ملیں گے اور زبان بھی آپ کی اچھی ہے، آپ اس کو آداب بھی ملحوظ رکھ رہے ہیں، تو آدمی کو مل کے ایک مسرت ہو جاتی تھی بھئی آج ہم کسی سے ملیں آپ سمجھے. تو اس میں جب آپ مل رہے ہیں تو دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سراپا دین ہے اس وقت اس کے لیے.
آگے ہاں اس وقت یہ ہر وقت دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے جو ایکشن ہے، لباس جو ہے، وہی دین بول رہا ہے. تو اس لیے وہ جو تھے وہ تو اس وجہ سے وہ. اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی ہے دین بہت بول رہا ہے لیکن لباس سے تنفر ہو رہا ہے کہ نہ انٹائڈی، ڈرٹی، رنکل پڑے ہوئے کپڑے، لیکن دین کی بات کر رہا ہے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا، آدمی بھاگتا ہے. تو اس لیے صاحب اس میں جو ہے جیسے عبداللہ ابن عباس کے متعلق ہے نا، ایک دن وہ بیٹھے اپنا خط صحیح کر رہے تھے تو کسی صاحب نے کہا حضرت یہ آپ داڑھی بنا رہے ہیں، ہر جگہ تشدد والے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میاں آپ کی بیگم ہے؟ کہ جی شادی شدہ ہے آپ. جی کہنے آپ کی بیگم کو کیا پسند ہے؟ اگر آپ اجڑی ہوئی حالت ان کو پسند ہے آپ کی، یا ایک اچھی؟ تو کہنے بس ایسے ہی سمجھ لیجیے، ایسے رکھیے اپنے آپ کو کہ دین پہ بھی عمل کریں اور کوئی بھدا پن نہ ہو، کوئی بھدا پن نہ ہو. تو اسلام میں صاحب بھدا پن نہیں، جمال ہی جمال ہے. ہم لوگ اس کو خراب بنا دیتے ہیں اپنے لباس سے، اپنے تشدد سے. تو تشدد کو اور یہ کلچر کو الگ رکھیے گا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا تھا، یہ مطلب ہمارے یہاں ایسے ہوتا تھا. دین کو لائیے آپ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو شیروانی ہم پہنتے ہیں یہ کسی صحابی نے نہیں پہنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیے بولے، لیکن ہمارے یہاں یہ ایک شعار بن گیا کہ اگر آپ مہذب ہیں تو آپ شیروانی پہنیں گے. ہمارے لکھنؤ کے کلچر میں ہندو پہنتا تھا بغیر. اب شیروانی ایک معیار تھا. اب جو بھی انڈیا کا پریزیڈنٹ بنے گا وہ شیروانی پہنے گا. جب حلف لے گا شروع سے آخر تک، جب گیانی ذیل سنگھ ہو جو سکھ تھے، چاہے یہ کیا نام ہے پرساد، کوئی ہو، پنڈت ہو، کچھ ہو، اگر آپ پریزیڈنٹ بن گئے تو وہ پھر یہ سب نہیں پہنے گا، وہ شیروانی ہی پہنے گا. وہ ایک معیار تھا. محفلوں میں 3 پیس سوٹ جب لوگ چھوٹے تھے خال لوگ پہنتے تھے. شادیوں میں، ولیموں میں، مطلب سب کی 2-3 شیروانیاں ہوتی تھیں کہ صاحب ہم فلاں شیروانی پہن کے جائیں گے. علماء میں بھی یہی تھا کہ بھائی خاص موقعوں پہ شیروانی لباس ہوگا. تو یہ کلچرل بات ہے. اس کو دین پر تھوپنا کہ یہی دین ہے اور آپ نے یہ لباس نہیں پہنا تو آپ فاسق ہو گئے. صاحب دیکھیے یہ جو فاسق کا مسئلہ تھا یہ اصل میں انگریزوں نے چونکہ ظلم کیا تھا نا، اور ان کا لباس پینٹ شرٹ تھا، چونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا نا. تو جتنے آپ فتوے آپ دیکھتے ہیں نا دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے کہ یہ فاسقوں کا، بھائی وہ اتنا مارا تھا، بھائی جلیانوالہ باغ میں جو مارا تھا، بھائی بیچاروں کو سینکڑوں کو بھوت دیا تھا اس نے. اور اس کے ایک نفرت ہوئی. اب یہ ہوا کہ انگریزوں کے ہر چیز سے نفرت تھی. تو اس فتوے کو آپ لے کر اب آپ امریکہ میں آپ ہیں، اس کو اگر چسپا کریں کہ پینٹ شرٹ پہننا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ اس وقت کا تعلق تھا، خاص کر اس گروپ سے جنہوں نے بہت مارا تھا مسلمانوں کو. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا مسئلہ رہا تھا. ہمارے نانا تھے مرحوم، ان کا یہ تھا کہ اگر آپ پینٹ شرٹ پہن کے سامنے آ گئے تو بس غصہ کرتے تھے. اور دوسرے ننگے سر اگر آ گئے، اگر ننگے سر نانا جان کے سامنے چلے گئے آپ، تو کسی کی ہمت نہیں تھی، ان کے اپنے بیٹوں کی ہمت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں خاندان میں کہ ان کے سامنے ننگے سر جائیں. تو سب لوگ جیب میں ٹوپی رکھتے تھے. جب نانا جان پہ جانا تو پہن لیتے تھے گول ٹوپی، پھر جا کے اس پر جیسے نکلے پھر جیب میں رکھ لیا. یہ کلچرل تھی ان کی، لیکن ان کو پینٹ شرٹ سے بڑی چڑھتی تھا، لیکن وہ ایک کلچرل تھا. تو بڑا چلے یہ تو ہو گیا ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا نام خوبصورتی پہ بتایا تھا. اب آئیے صاحب مدارج السالکین. اب دیکھیے اللہ سے خوش رہنے کے لیے یہ 30 ہو گئے تھے نا، کتنے ہوئے تھے؟ نہیں یہ ہو گئے تھے، تو یہ تو مجھے یاد ہے.
27 بھی ہو گئے تھے, 28 بھی ہو گئے تھے, 29 ہو گئے. یا یہ تو نفس المطمئنہ, یہ تو ہم نے کہہ دیا. اچھا اب 30th کریے. اب دیکھیے 30th کہہ رہے ہیں الراضی متعلق اوامرہ ربہ الدینیہ والقدریہ بالانشراح والتسلیم وطیب النفس والاستسلام والساخط لقا بضد ذلک. کہنے کا مطلب جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوش رہتا ہے, سنیے اب, تو وہ چاہے دینی احکام ہو یا تقدیر کے سے متعلق ہو, وہ ہر حالت کو بہت ہی انشراح کے ساتھ لیتا ہے. ہر حالت کو اللہ کی طرف سے بہت ہی کھلے دل سے لے گا, اور تسلیم ہوگا, سرنڈر ہوگا اللہ کے آگے, سرنڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی آپ کو منظور ہے تو پھر یہی صحیح. وطیب النفس, اور اس کے نفس میں ہمیشہ گویا خوشی ہوگی کہ اگر اللہ کی طرف سے. والاستسلام, اور یہ آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا 100% اللہ کی مرضی کے آگے. اب دیکھیے چاہے دینی بات ہو چاہے تقدیر کا مسئلہ ہو, اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ختم بات, پھر اب ہم کو اس میں کچھ چوں چراغ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. اب جو صاحب یہ ہیں کہ ہر چیز میں ہندی کی چندی کرتے ہیں صاحب, تو وہ اللہ سے کبھی خوش نہیں رہیں گے. یتلقاها بضد ذلک الا ما وافق طبعه وارادہ, جو آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے, اللہ یہ کیوں کیا آپ نے, اللہ وہ کیوں کیا, تو اب کوئی دینی حکم آئے گا تو صاحب اس کو وہ خوش دلی سے نہیں لے گا, کیوں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے, اور صرف وہ باتیں ایکسپٹ کرے گا اللہ کی جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے, طبیعت کے مطابق ہے. اب اس سے یہ سمجھ لیجیے کہ جو لوگ قرآن حدیث کی تشریح یا ایکسپلینیشن اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں, اس پوائنٹ سے معلوم ہوا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن, اس کو من وعن 100% لینے کو تیار نہیں ہے. جو احکامات ان کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے, جو طبیعت پہ گھنا گزرتے ہیں اس کی وہ تعبیر کرتے نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا ہے. جیسے میں آپ بتا رہا تھا وہ حجاب کا وہ جو حجاب کا انتقال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئیں تو عورتوں کے بالوں میں یہ گرد چلی جاتی تھی, اور چونکہ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اپنے بالوں کو ڈھک لیا کرو. اب فلوریڈا میں تو گرد ہوتی نہیں, تو اب یہ نہایت نامعقول بات ہے صاحب, کہ گویا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایسی بیوقوفی کی تعویلیں کی قرآن شریف اور یہ کہہ کے آپ نے حجاب کا انکار کر دیا, تو ابن قیم فرما رہے یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بغض ہے, اس لیے اللہ کے کلام سے بغض ہے, کیونکہ آپ اس کو قرآن شریف کو 100% تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ وہ چیزیں ایکسپٹ کر رہے ہیں جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہے. تو کہنے اگر یہ ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کو بغض ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے آپ کو موافقت نہیں ہے, آپ خوش نہیں ہیں, آپ کہیں نہیں. تو اس لیے کلام میں بھی اللہ تعالیٰ کے آپ تعویل کرتے ہیں. اچھا فہو انما رضا لنفسی وعن نفسی لا بربی, تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, فہو انما رضا لنفسی, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں اپنے نفس کے ساتھ خوش ہیں, یہ نفس پرست ہے, اور جب نفس پرست ہوتا ہے تو اللہ پرست نہیں ہوں گے آپ,
کہ وہ نفس پرستی شیطان والی بات ہے. اور اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی ہماری طبیعت کیا کہہ رہی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، تو گویا یہ ہوا رب پرستی. اور جب رب پرستی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے خوش ہیں. جب آپ اللہ سے خوش ہوں گے تو اللہ کے احکامات پر راضی ہوں گے. بس جب آپ اللہ کے احکام پر راضی ہوتے ہیں تب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے صاحب، میں نے کئی بار آپ سے کیا، یہاں یہ ڈبل لین ہے صاحب. یہ کہ جب آپ اللہ سے خوش ہوں گے تب اللہ خوش ہوگا صاحب آپ سے. یہ امپاسبل ہے کہ آپ اللہ سے ناخوش رہیں وہ اللہ آپ سے خوش رہے، یہ نہیں ہوگا صاحب. اسی لیے حدیث قدسی میں تم ایک قدم چلو تو ہم 2 قدم چلیں گے، تم بیٹھے رہو گے ہم نہیں آئیں گے. تو اس لیے بھائی کچھ تو کریے آپ اللہ کے لیے، پھر اللہ بہت کرے گا. ایسے کہنا کہ اگر آپ اللہ سے راضی رہیں گے، اللہ کے کلام سے راضی رہیں گے، اللہ کے احکامات سے راضی، تو وہ وقت آئے گا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہوگا. یہ روز اول سے نہیں ہوگا صاحب، بہت بہت کوششیں کرنی پڑیں گی صاحب. اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی اللہ راضی ہو جائے. شفا بھائی آپ تو اللہ سے راضی ہیں، بس صحیح ہوتا ہے اللہ آپ سے راضی ہے نہیں. اور ساری کہانی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو. 1 وے ٹریفک آپ کرتے رہیں، آپ اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ وہ کسی عورت سے محبت ہو جائے اور اس سے کو ہمیشہ آپ سے نفرت ہے، تو یہ محبت کوئی محبت ہی نہیں ہوئی، بیکار ہے. جب محب کو محبوب نہ ملے تو یہ محبت بیکار. محبت تو یہ ہوتے ہیں کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہو. یہاں آپ جو ہے اکیلے، محبت کے لیے صاحب 2 لوگ ضروری ہیں. محبت صرف اپنے سے نہیں ہوتی صاحب. اچھا، اب یہ آیا صاحب 31 پوائنٹ، ان المخالفات کلھا اصلھا من عدم الرضا. اب کہتے ہیں جب اللہ تعالی، جب کوئی آدمی اللہ کی مخالفت، سنیے صاحب، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات سے کی مخالفت کرتا ہے کہ صاحب یہ ہم کو پسند نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی یار یہ بات بڑی سخت ہے، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی کے کہنے یہ جو مخالفت ہوتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ سے ناراضگی، عدم الرضا. آپ اللہ سے خوش نہیں ہیں، اللہ کی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے وقت نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں. والطاعات کلھا اصلھا من الرضا. اور جو اطاعت ہوتی ہے نا صاحب اللہ تعالیٰ کی، من سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا بس اب جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ کریں گے. لیکن اس کی اصل ہوتی ہے رضا، کہ آپ اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے خوش ہیں، اس لیے جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے بس سمعنا و اطعنا. اچھا، اس میں یہ بات ہوئی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے پہلے، اطاعت بعد میں آتی ہے. اسی لیے کہ سمعنا و اطعنا. سمعنا مطلب ہم نے سنا اور ایمان لے آئے. اب چونکہ ایمان لے آئے اب ہم اطاعت کریں گے. اطاعت میں سوال نہیں ہوتا صاحب، سوال ہوتا ہے اطاعت سے پہلے. اطاعت میں سوال نہیں ہوتا صاحب. تو آپ کو جتنے سوال کر رہے ہیں وہ آپ اطاعت سے پہلے کریے. مطلب آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مثال کے بعد آپ کی بات نعوذ باللہ سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آئی ہے کلام اللہ کا ہے یا نہیں ہے، اب اس کے متعلق جتنے سوال کرنے ہیں وہ آپ کریے. لیکن ایک مرتبہ جب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا کلام ہے، اب صرف اطاعت ہوگی، اب سوال نہیں ہوگا اس میں.
ہاں اگر جو سوال آپ اس کے بعد بھی کریں گے وہ صرف تشریح کے لیے ہوں گے کہ ہم کو یہ بات، اس بات کو اور سمجھنا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ عمل پر نہیں ہوگی، عمل تو آپ کر رہے ہیں، صرف آپ کو سمجھنا ہے۔ اور بھائی ابراہیم علیہ السلام والی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا بھائی کیا تم کو ایمان نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایمان، تو بس ہم کو دیکھنا ہے کیسے کرتے ہیں آپ۔ تو یہاں ایمان پہلے سے ہے، تو ہمارا آپ کا ایمان پہلے بن جائے، پھر تشریح کے لیے پوری کتابیں پڑھی ہیں، تفسیر آپ سمجھتے رہیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ پہلے نبی پہ ایمان لائیے، اللہ پہ ایمان بعد میں آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پہلے اللہ پہ ایمان لائے پھر رسول پہ لائے، نہیں، ایمان لانے کا طریقہ نبی پہلے پھر اللہ۔ اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی اللہ کا رسول ہے، پھر پہلا مقام اللہ کا آ جائے گا۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حالانکہ لا الہ الا اللہ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ ہے، لیکن چونکہ مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مقصود اللہ ہے، اس لیے کلمے میں پہلے اللہ کو رکھا گیا، لیکن چونکہ ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پھر دوسرا لگایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب جو مقصود ہے اس کو سامنے رکھیے۔ اس کا شاید اس کا جگر کا ایک بڑا پیارا تھا، سادہ تھا شعر ہے، اس پہ جگر نے کہا تھا مقصود اصلی کو سامنے رکھیے، مقصود اصلی کو سامنے رکھیے، شرح و بیان یعنی کم کیجیے، زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصل مقصد سامنے رکھیے، شرح و بیان کو یعنی کم کیجیے۔ اسی لیے وہ علامہ اقبال کا محمدہ شعر ہے قرآن کے متعلق، کہنے لگے جب تک دل پہ نہ ہو نزول کتاب، یعنی اگر آپ کو بات ہی ایمان ہی نہیں ہے تو کہ جب تک دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ راضی نہ صاحب کشاف۔ مطلب یہ دو بہت بڑی تفسیر ہے کہ آپ یہ دونوں تفسیریں پڑھ لیجئے، آپ کو کچھ ملے گا نہیں، کچھ خاص نہیں ملے گا۔ اصل دل کا تعلق، کتاب کا تعلق ایمان سے ہے، اگر ایمان ہی متزلزل ہے تو آپ کو جتنی تفسیریں پڑھ جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور صاحب ایمان کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے۔ تو جیسے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب ڈاکو تھے نا، جب ڈاکو تھے مسلمان ڈاکو تھے، غفلت میں تھے، ایک دن رات کو ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، پانی وغیرہ پینے کے لیے کہیں رکے کہ مسجد کے احاطے میں کنواں تھا، انہوں نے کہا لو ذرا پانی پی لیں۔ اب اس وقت رات کو اللہ کا بندہ کوئی تلاوت کر رہا تھا بیٹھا ہوا مسجد میں، اور سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ایسا دل پہ چوٹ پڑی، اسی وقت کہنے لگے اللہ تعالیٰ الان اللہ تعالیٰ وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ اب یہ صاحب ایمان تھے، ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی۔ اور پھر وہ بندہ جو ڈاکو تھا وہ حدیث و قرآن کا اتنا بڑا امام بن گیا کہ قاضی عیاض کے سلسلے آپ دیکھیے قاضی عیاض کی احادیث کتنی مروی ہیں، اور وہ آیت کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ بھائی کیا وقت نہیں آ گیا ہے للذین، اگر تم میں ایمان ہے کہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ اب تم توبہ کرو اور اپنی راہ بدلو؟ تو صاحب ایمان کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، اور جن میں ایمان نہیں ہے وہ آپ تفسیر امام راضی سے 24 جلدوں میں ہے تفسیر، وہ پڑھ لیں۔ امام زمخشری کی کتاب ہے کشاف، رائٹ، آپ وہ پوری پڑھ لیجیے، تو اس سے گرہ صاحب نہیں کھلے گی۔ تو اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں آئینہ مطلب کہ جو اطاعت ہے صاحب، یہ جو اللہ کی اوبیڈینس ہوتی ہے، اوبیڈینس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، اللہ سے خوش ہیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے بس۔ تو یہاں پہ سوال نہیں صاحب، سوال جہاں ہوگا وہاں پر صاحب رضا نہیں ہے۔ اب آئیے صاحب کہتے وَهَذَا إِنَّمَا يَعْرِفُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ
من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصی. اب سنیے صاحب ایک پوائنٹ ہے، یہ ابن قیم بیچ میں اتنی بڑی بات کہہ کے آگے چلے آتے ہیں کہ آپ کو بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. اب دیکھیے سنیے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں صاحب یہ بات آپ میں تب پیدا ہوگی جب آپ اپنی صفات کے، آپ میں جو صفات ہیں پہلے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیے تب آپ رب کو سمجھیں گے. اب دیکھیے انہوں نے پوری ایک دنیا کھول دی. اسی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف ایک قول منسوب ہوتا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. اب پتہ نہیں حضرت امام کا قول ہے جس نے اپنے نفس کو سمجھ لیا، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھو تب رب کو سمجھو گے. اب یہ ایک پورا سمندر ہے صاحب. وہ کیا ہے صاحب کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، اپنی باڈی کو سمجھیں گے، آپ کیا ہے سمجھیں گے، تو آپ پر یہ بات آشکارا ہو جائے گی کہ آپ تو کچھ ہیں ہی نہیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے نا تو وہ فرعون بنتا ہے، تب ہٹلر بنتا ہے، جب پھر وہ آدمی ٹرمپ بنتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنی صفات کو سمجھے گا، تو پھر صاحب وہ اللہ تک پہنچے گا. اسی لیے سے ہمارے اردو شعراء نے بھی اس بات کو بار بار یہ کیا ہے کہ صاحب اپنے آپ کو سمجھیے. دیکھیے جو چکبس تھا ہندو اور پنڈت چکبس بہت بڑا شاعر تھا اردو کا. اس نے یہی بات، اس نے کہا زندگی اور موت کا فلسفہ دیکھیے. اس نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. اب دیکھیے باڈی کا ہے، پوری باڈی کا عناصر. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، یہ سیکوینس ہے چیز. تو زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کہ ذرا سی اس میں کچھ خلل پیدا ہو گیا بس اس سے موت واقع ہوگی. اب اس بات کو سمجھنا کہ عناصر میں ظہور ترتیب جو چل رہی ہے صاحب، دل بھی دھڑک رہا، اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے، بلڈ بھی فلو کر رہا ہے، یہ فلو کرنا رک گیا تو دماغ میں ہیمریج ہوگا، یہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے صاحب. تو وہ کہہ رہا ہے ظہور ترتیب جو ہے اس کو سمجھیے آپ. اور موت کیا ہے، اور موت کیا ہے بس انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہی جو اجزاء ہے نا، ان میں سے ایک آدھ اگر اپنے ذرا وہ موت ہوگی. ابھی آپ دیکھیے ابن قیم اپنی زبان میں ہی کہہ رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو پہچانو تب رب کو پہچانو گے. اسی لیے اب اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ ہیں کون. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار خواشیم میں بیان کیا ہے، لیکن ہم لوگ کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے. وہی یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب فانی ہے. اب کہنے کو تو بڑا آسان سا جملہ ہے، لیکن اس میں ایک سمندر ہے سب، کہ جب ہم فانی ہیں، ہماری صفات فانی ہیں، ہمارا جسم فانی ہے، تو ہمیں اصل جو گویا جو صفت ہے وہ تو فنا ہے. تو جب فنا ہے تو پھر جس نے ہم کو فانی بنایا ہے اس میں بقا ہے، اس میں باقی ہے. تو اللہ کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تیرے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، تو ختم ہونے والا ہے، لیکن وما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو جو صفت ہے وہ تو فنا ہے. اچھا چاہے ہم جو کچھ کر لیں، جاگنگ کر لیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت پھر بھی آ جائے گی. موت پھر بھی آ جائے گی. تو بھائی بات یہ کہ ہم میں کیا ہے، فنا ہے، ہماری خصوصیت فنا ہے. اور اس میں دیکھیے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، رائٹ؟ کہ ابھی دیکھیں میں بتایا جمعے میں ہمارے 21 سال کی بھانجی کا انتقال ہو گیا، صحت مند
ایک دن میں ہوا، بتایا کچھ بریتھنگ پرابلم کیا ہوا، کیا موت کو تو بہانا چاہیے. اور مطلب 80 سال کے لوگ زندہ ہیں. اس بچی کا جو ہے نا وہ، ابھی میں سینٹ پیٹرز برگ گیا تھا، قدیم شہر ہے یہاں کا، پچھلے ویک. ہاں سینٹ آگسٹین، معاف کریے گا. تو وہاں سب قدیمی چیزیں ہیں. تو سرے راہ جو ہے ایک پرانا قبرستان ہے، ادھر سے ابھی ہم گزر رہے تھے. تو بچوں کے ساتھ تھے تو تھوڑی دیر رک گئے وہاں پہ، باہر رک گئے. قبروں کو دیکھ، ہم نے کہا دیکھو کتنی پرانی. ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، کوئی ڈیوڈ سمتھنگ کے انتقال ہوا تھا، 1810 وغیرہ میں انتقال ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ صرف 20 سال زندہ رہا، 20 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو اس پر دل کو چوٹ لگی. ہم نے کہا یہ صرف 20 سال زندہ رہا، لیکن اس کو مرے ہوئے 210 سال ہو گئے. تو یہ ہوا کہ یار ہماری زندگی جتنی، جب ہم مریں گے تو کوئی ہمارے قبر کے پاس سے بھی گزرے گا، اگر کتبہ لگا ہوگا کہ اچھا یہ انسان کو 200 سال ہو گئے مرے ہوئے. لیکن اس بات میں وہ آدمی کتنا زندہ رہا تھا؟ 20 سال. یہ کل کائنات ہے اس کے لیے، صرف 20 سال، اور مرے ہوئے 210 سال ہو گئے. ابھی عبرت ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم کو تو جانا ہی ہے. اب ابن قیم کہنے پر اس بات کو تم پہچانو، تو اپنے آپ کو پہچانو تب رب کو پہچان پاؤ گے. اب اسی لیے دیکھ قرآن شریف میں سورہ کیا نحل وغیرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم کیا ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو نکالا ماں کے پیٹ سے تجھ کو معلوم کچھ نہیں تھا. لا تعلمون، تجھ کو کچھ نہیں معلوم تھا کہاں آیا ہے کیوں کرنے آیا، کچھ نہیں معلوم تھا، اس کی سمجھ ہی نہیں تھی بالکل. لا تعلمون شیئا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا جسم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام قوتیں بخشیں، پھر تم دنیا کو تھوڑا بہت سمجھنے لگے. لعلکم شاید کہ تم اب ہمارا شکر ادا کرو. کہ نابلد آئے تھے، بیوقوف آئے تھے بالکل، لیکن دیکھیے کہ آپ اس وقت دنیا کو سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب یہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ من عرف صفات نفسی، جو اپنے نفس کی صفات کو پہچانے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، تب وہ رب کو پہچانے گا. اب جو صفت آپ میں ہے اس کا مقابلہ کریے ویسی صفت اللہ میں. آپ میں علم ہے نا تھوڑا بہت، اب اس علم کا مقابلہ کریں اللہ کے علم سے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کیا ہے. آپ کہیں صاحب میں بڑا پاورفل ہوں، تو اس پاور کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ہے. آپ کہیں میں زندہ ہوں تو اس کا مقابلہ کریں اللہ کے ساتھ الحی، اللہ ہمیشہ زندہ ہے. آپ کہیں صاحب میری وجہ سے میرے بچے کھا رہے ہیں، میرے بچے پہ، اللہ کہنے القیوم. اللہ ہے جو القیوم ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے. تم تو خود اپنی ذات سے قائم نہیں ہو بھائی. ابھی کچھ ہو جائے ٹیم سے آپ گر جائیں. تو ہمارے جو عزیز ہیں اٹلانٹا میں، وہ گرے، ان کی ریڑھ کی ہڈی بستر پر پڑے ابھی 2-3 ہفتے پہلے. تو ہم قیوم کہاں ہیں؟ القیوم ہم نہیں ہیں. القیوم اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات سے سب کچھ چل رہا ہے. ہماری ذات سے شباب کچھ نہیں چل رہا ہے. یقین یعنی ہم لوگ خود نہیں چل رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمیں اس پہ کریں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اپنے نفس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو. مطلب جو صفات ہیں ان کا مقابلہ کریے اللہ سے، تو معلوم ہوگا آپ تو چیوٹی سے کی بھی حیثیت نہیں آپ کی، تو ہم کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جب تک آئینہ آپ نہ دیکھیں تب تک تکبر رہتا ہے. جب یہ قرآن شریف کہا ہے نا علماء نے کہ قرآن شریف مرآت ہے، آئینہ ہے، انسان کو آئینہ دکھاتا ہے کہ بھائی تمہاری حیثیت کچھ نہیں. جو آپ قرآن شریف نہیں سمجھیں گے آپ تکبر میں آ جائیں گے. قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو میں ہیوملٹی رہے گی، تواضع رہے گی، وہ آپ کو آپ کی جگہ پر رکھتا ہے.
اسی لیے یہ کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تھوڑا بہت قرآن شریف، وہ ہمیشہ سجدے میں گر جاتے ہیں. 14 سجدے ہیں صاحب قرآن شریف میں، واجب ہے کہ صاحب جب یہ وہ کیا تکبر پہ جہاں ہے کہ بھائی اذا انما یؤمن بآیاتنا اذا ذکروا بها، جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچان. وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصی، پھر کہہ لیں گے پھر جتنا تم اللہ کو سمجھو گے تمہارے اعمال میں اتنے ہی گناہ ہوں گے اور اتنے ہی اچھے اعمال ہوں گے. مطلب جو گناہ کر رہا ہے مسئلہ یہ اس نے پہچانا نہیں. جتنی معرفت اللہ کی ہوگی اس کے اعتبار سے آپ کے اعمال ہوں گے. جتنی کم آپ کو اللہ کی سمجھ ہوگی اتنے زیادہ آپ گناہ کریں گے، اور جتنی زیادہ آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی اتنے اچھے اعمال کریں گے، وہ کریں گناہ کم کریں گے. تو اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ اس کو. اچھا اب آئیے، اچھا اب کہتے ہیں ان عدم الرضا یفتح باب البدعت. سنا کہ یہ لوگ بدعتیں کیوں کرتے ہیں؟ سنیے باب. یہ کہتے ہیں جب اللہ سے آدمی خوش نہیں رہتا ہے تب بدعت کرتا ہے. دروازہ بدعت کا کھلتا ہے عدم رضا کی وجہ سے. یہ جو عرس ہوتے ہیں، یہ جو 40ویں ہوتے ہیں، یہ جو تیجے ہوتے ہیں، یہ جو فاتحے، کہ لیں یہ سب بدعت ہے. تو یہ بدعت کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ سے راضی نہیں، اللہ سے خوش نہیں. قرآن شریف میں چونکہ ان سب چیزوں کا حکم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، ہم وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہم خوش نہیں ہیں قرآن حدیث سے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے ہم اللہ سے خوش نہیں ہے، حدیث نبی کا کلام ہم اس سے خوش نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدم رضا ہے، اللہ سے خوش نہ رہنے کی جو صفت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے بدعت کا بھی باب کھلتا ہے. والرضا یغلق من ذلک، اگر آدمی اللہ سے خوش رہتا ہے تو فوراً یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب سوچیے اب آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا اللہ نے کہا ہے ایسا نہیں، نبی نے کہا ہے ایسا نہیں، ختم پر بھی ہم نہیں کریں گے. جو اللہ سے راضی نہیں ہو اللہ جہالت، بالکل 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 الٹی بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی محبت تو کر رہے ہوتے ہیں اپنے، وہ جہالت والی ہے، وہ جہالت، وہ محبت ہی نہیں ہے. وہ تو وہ مطلب وہی آپ نے کہا وہ جاہلوں والی ہے. وہ کبھی انہیں خواہشی بھی نہیں پڑھا، کبھی انہیں سمجھا ہی نہیں. اس لیے بدعت عام طور پہ جاہلوں ہی میں رہتی ہے. جہاں آپ کو قرآن حدیث کا تھوڑا بہت بھی علم آیا آپ سوال کرنے لگتے ہیں. مثال کے لیے یہ عرس ہوتا ہے، آپ کہیں حسن کو عرس کیوں نہیں ہوتا، ابو بکر کیوں نہیں ہوتا، عثمان کا کیوں نہیں ہوتا، ابو عمر کا کیوں نہیں ہوتا. اب آپ اگر آپ میں علم نہیں جہالت ہے تو پھر آپ اپنا آپ کہیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. جی 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 جی. تو اس لیے یہ جہاں تھوڑا سا شدبد آئے قرآن کی حدیث کی تو آدمی بھاگتا ہے. اسی لیے جہاں جہاں دین کا کام ہوا ہے، چاہے جماعت اسلامی کی لائن سے ہوا ہو، چاہے تبلیغ جماعت سے جہاں جہاں علماء نے بزرگان دین نے اپنا کام کیا ہے قرآن حدیث، وہاں سے بدعتیں گئی ہیں. جہاں بھی دین کا کام وہاں بدعتیں گئی، کیونکہ تھوڑا بہت علم آ گیا نا. پھر اب آپ بھی دیکھیے جماعت اسلامی سے آپ لوگوں کا تبلیغ جماعت سے، آپ کو بزرگان دین سے، جس بھی لائن سے آپ میں دین آیا وہاں آپ نے کوشچن کیا اپنے سماج سے کہ بھائی یہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کا تو کہیں یہ تو غلط بات. پھر آپ اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے ہمارے ابا نے کیا تھا بھیا، ہمارے ابا اجداد بھیا ایسے ہی ہوتا چلا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر آپ نے سوال کیا تو یہ جو ہے، تو میں اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جب آپ اللہ سے خوش ہوں گے تو یہ بدعت کا باب بند ہو جائے گا. پھر آپ یہ کہیں گے اللہ نے کہا ہے، یہ اگر اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے،
تو بھائی بالکل کیوں آپ اللہ اور نبی سے خوش ہیں تو اس کے ہر حکم سے خوش ہیں. جی جی پھر آپ کہیں گے ہم مزاروں کو دیکھیے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی قبر کو کس کرنا بھی حرام ہے. کس کرنا کیونکہ اسی سے پھر آگے معاملہ چلے گا نا. اور ہم لوگ تو سجدہ کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ آپ جتنی بڑی مزار ہو اتنی اونچی اس کا گنبد ہوگا دروازہ داخل ہونے کا اتنا ہوگا چھوٹا ہوگا کیونکہ آپ سجدہ کرتے ہوئے جائیں. وہ آپ میرے والد صاحب تھے مرحوم وہ کیا کرتے تھے ایسی مزاروں میں بھائی جب فاتحہ پڑھنے جاتے تھے کہ بھائی جو جن کا انتقال ہوا ہے وہ تو اللہ والے تھے نا تو ابا مرحوم باہر ہی سے فاتحہ پڑھتے تھے. میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں معلومات نہیں یہ انہوں نے اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کو اندر آنا ہے تو آپ جھک کے آئے سجدہ کرتے ہو بھائی اور گنبد اتنا اوپر ہے. تو یہ تھا کہ بھائی تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آتا ہے. اسی لیے دیکھیں جو بدعتی جو فرقے ہیں ان میں علم کا چلن نہیں ہے. ان کے اگر آپ ان کے مدرسوں میں بھی جائیں تو بس ہوائی باتیں ہوتی ہیں. ہاں ان کے جو بولنے والے مقررین ہیں شیعوں کی طرح ان میں بھی چند زبانی بہت ہے. علول جلول آپ کو 2 گھنٹے مصروف رکھیں گے لیکن لب لباب نہیں ہوگا کچھ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن قیم فرمائے ولو تأملت اگر تم ذرا غور کرو تو تم دیکھو گے جو روافظ ہیں یعنی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی بدعتیں نواسب جو ناصبہ خوارج یہ جتنے لوگ ہیں ان میں جو تشدد آیا ان میں جو بدعتیں پیدا ہوئی وہ عدم علم کی وجہ سے تھی. اچھا پھر کیا ہوا سنیے آپ رأیتہا ناشئۃ عن عدم الرضا بالحکم الکونی او دینی او کلیہما. یہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. جیسے شیعہ حضرات ہیں ابھی محرم کا زمانہ ہے وہ زندگی بھر ماتم کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر خلیفہ کیوں بنے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کونی ہے دینی باتیں ہیں رائٹ اس کے آگے نہیں جھکنا یا نہ جھکنا بلکہ میں سوالات کرنا اس کو دین کا ایک بہت ہی کنٹروورشل چیز بنا دینا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جب اجماع ہو گیا صحابہ کا رائٹ صحابہ کا جب اجماع ہو گیا تو اس سے روگردانی کرنا یہ تو کفر ہوتا ہے. بس اب اتنا ہی رکھیے. اب جو 33rd ہے اس کو انہوں نے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. سبحان اللہ. جی